یا نہیں؟ کیوں؟ بڑے حضرات بیٹھے تھے نا، ادب کے خلاف تھا بڑوں کے سامنے بولنا، جواب آتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا اگر تو جواب دے دیتا نا مجھے خوشی بہت ہوتی۔ اور کئی جگہ پر آپ نے ان سے سوال کر کے جواب لے کے بتلایا، یہ ہے وجہ اس کو ہر محفل میں لانے کی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، اتفاق دیکھو، یہ بھی ایک آزاد کردہ غلام، جسمانی اعتبار سے عبداللہ بن مسعود بہت کمزور تھے نا۔ حضرت عطا کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کانا اسود، سیاہ کالے تھے، آور بھینگے تھے، آرج ایک پاؤں سے لنگڑے بھی تھے، اشل ایک بازو بھی متاثر تھا، افطس ناک چپکی ہوئی تھی جیسے لوبیا کا دانہ ہوتا ہے، ثم آما اور زندگی کے آخری حصے میں نابینا بھی ہو گئے تھے۔ خود سوچو، جو آدمی اسود بھی ہو، آور بھی ہو، آرج بھی ہو، اشل بھی ہو، افطس بھی ہو، پھر آما بھی ہو تو کیسا لگے گا؟ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے اساتذہ کرام میں ایک استاد کا نام حضرت عطا بن ابی رباح بھی ہے۔ آپ نے دیکھا، وقت کا بادشاہ سلمان بن عبد الملک حج پہ گیا، لوگوں سے کہا مجھے کچھ حج کے مسئلے پوچھنے ہیں، کوئی ہے؟ جی اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے۔ اندر تشریف لے گئے، دیکھا کرسی پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ بہت دیر ہو گئی۔ اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ علماء کے بڑے قدردان تھے، اہل علم کی عزت کرتے تھے۔ بیٹھا رہا، حضرت نے سلام پھیرا، لوگوں نے مسائل پوچھے، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمائیں۔ جی کچھ مسئلے پوچھنے ہیں۔ مسائل پوچھے، جواب مل گیا، جانے لگا۔ ساتھ دو بیٹے بھی تھے۔ اٹھتے ہوئے ایک جملہ بیٹوں کو کہا، جملہ اتنا قیمتی تھا کہ تاریخ نے محفوظ کر لیا، بیٹو وَلَا تَنِيَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَإِنِّي لَا أَنْسَى ذِلَّنَا بَيْنَ يَدَيْ هَذَا الْأَسْوَدِ، بیٹو علم طلب کرنے میں کبھی سستی اور کاہلی نہ کرنا۔ آج جو ذلت مجھے اس کالے آدمی کے سامنے اٹھانی پڑی ہے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہ بادشاہ کو دو زانو اس کالے آدمی کے سامنے کس نے کیا؟ علم، صفات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا وزن احد پہاڑ کے برابر کس نے کیا؟ علم، صفت، کمال۔ حضرت سالم کو مسجد قباء کا امام کس نے بنایا؟ صفات، علم، قرأت قرآن۔ سو میری اس بات یہ کی تائید میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہوتا بلکہ اپنی صفات کے اعتبار سے قیمتی ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ میری مسجد کا اسپیکر خراب تھا تو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک بندہ ہے بہت ماہر ہے، بہت لوگ بلاتے ہیں اس کو، آپ لوگ بھی بلا لو۔ تو ہم نے اس کو بلا لیا۔ میرے ذہن میں تو یہی تصور تھا کہ جو اسپیکر کے ماہرین ہوتے ہیں اسی طرز کا آدمی ہوگا۔ تو اندر جب آیا، گاڑی سے اترا، یہ بازو بھی نہیں تھا پورا، یہ بازو بھی نہیں تھا، اور لنگڑاہٹ کر کے لنگڑت آتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، ایک بندے کے سہارے، اور لا کر کرسی پہ بٹھا دیا۔ یا اللہ، یہ میں نے تو اسپیکر ٹھیک کرنے کے لیے بندہ بلایا تھا، یہ تو معذور آدمی کو اٹھا کر لے آئے۔ اتنے میں موٹر سائیکل پہ اس کا ایک شاگرد آیا، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، اور یہ جو لنگڑا بھی تھا، دونوں بازو نہیں تھے،
یہ بول رہا ہے یہ چیز کھولو، اس کو بند کرو، فلاں جگہ فٹ کرو، یہ کرو، ہاں جی امام صاحب اسپیکر ٹھیک ہو گیا، چیک کر لو۔ معذور آدمی، اتنے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے اور اس کے کمال کو دیکھ کر بے ساختہ ہر بندے کی زبان پہ تھا سبحان اللہ۔ صفات، صفات، سیاہ کالا مستری ہو کیا خیال ہے، اور وہ آ کر کمال کی دیوار بنا دے، ٹائلیں لگا دے، ماربل لگا دے، ہم نے کیا کرنا اس کے کلر کو؟ وہ کالا نہیں، وہ کالا گڑ ہے۔ کمال جو دکھائی اس نے، بہت خوبصورت وجی طالب علم ہے، امتحان میں ماشاءاللہ راسب راسب راسب، کیا اس کی خوبصورتی کو کیا کرنا؟ اس کے لمبے چوڑے کرتے کو اور شلوار کو اور پگڑی کو ہم نے کیا کرنا بھائی؟ دوسرے نے کمال دکھایا علمی، اپنی کلاس میں ممتاز، ماں مرتبت شرف، ماشاء اللہ۔ ہمارے وفاق المدارس والے بھی اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو بلا بلا کر شیلڈیں پیش کرتے ہیں، اکابرین اساتذہ کی دعائیں وہ لیتا ہے، خاندان والے مبارک، ایسی ہر ایک کو تھوڑی مبارکبادیاں ملتی ہیں۔ کمال صفات والا۔ سو میری پہلی بات ختم ہوئی، انسان اپنی ذات کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہوتا بلکہ، دوسری بات، صفات دو قسم کی ہیں، اچھی بری۔ بری صفت میں چاہتا ہوں یہاں گندگی ہو تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بری صفت کو پیدا کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ میں چاہتا ہوں میرا کمرہ گندا ہو جائے، میں چھوڑ دو خود ہی گندا ہو جائے، لیکن اچھی صفات کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور ٹکا کے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا یہ حال صاف ہو، مجھے خوب رگڑائی کرنی پڑے گی، پوچھا مارنا ہوگا، مشین لگانی ہوگی، جی جب میرے کپڑے صاف ہوں مجھے محنت کرنی ہوگی، میری کتابیں صاف ہوں محنت کرنی ہوگی۔ سو اتنی بات طے ہو گئی کہ اچھی صفات، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا جاہل بن جائے۔ میں اسکول ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی اسکول مدرسہ ہے جہاں بچوں کو جاہل بنایا جاتا ہے، تو وہ گھر میں بٹھاؤ خود ہی جاہل بن جائے۔ اس کے لیے اسکول نہیں کھلے ہوئے، اسکول مدرسے تو کمال پیدا کرنے کے لیے کھولے جاتے ہیں، راسب بنانے کے لیے نہیں، ممتاز بنانے کے لیے مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بھولی بھالی بچی مدرسے میں داخل ہوئی۔ بھولی بھالی میں نے اس لیے کہا کہ اس کا وفاق میں امتحان ہوا، اس کے نمبر آئے 0۔ کتنے نمبر لیے؟ 0۔ جب اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ کے نمبر 0 آئے ہیں، کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے، اگر گھر بیٹھی رہتی تو 0 بھی نہ آتا، گھر بیٹھی رہتی تو 0 بھی نہ آتا، کم از کم 0 تو آ گیا۔ یہ بھولا پن، اس کو حماقت اور بے وقوفی سب کچھ کہہ لیجیے۔ یہ جو یہاں آ کے مدرسہ جو کھولے جاتے ہیں وہ راسب بنانے کے لیے نہیں، یہ ڈگری تو آپ کو گھر میں بھی مل سکتی ہے۔ اس کو لینے کے لیے ایک بندے نے پشاور سے یہاں کراچی کا سفر کیا، غلطی کی، یہ ڈگری وہیں مل جاتی۔ ادھر تو آگے بڑھنا ہے بھائی، ادھر تو خوابیں بڑی بڑی دیکھو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جب تو پتہ چلے کہ بھئی اس نے اپنے اندر صفات پیدا کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر رکھی ہے۔ اچھی صفات کے لیے محنت چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے لیے کیسی آسانیاں ہیں، اب تو ہمیں کپڑے میسر ہیں الحمدللہ، کاپیاں، کاغذ، کتابیں، ایک سے ایک سہولت، کتنی خوبصورت چھت، قالینیں، پنکھے سب موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ رئیس المحدثین، فخر المحدثین،
اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب لکھنے والے امام بخاری درسگاہ میں تشریف نہیں لائے. کیوں؟ جواب ملا پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. سوچ سکتے ہیں آپ؟ آج ہمارا طالب علم کل جوڑے کتنے آپ کو پتہ ہی نہیں. کل کتنے جوڑے ہیں آج طالب علم کو معلوم نہیں ہے. جب طلباء کو نہیں معلوم تو عوام کو کیسے معلوم ہوگا؟ جب مردوں کو معلوم نہیں تو عورتوں کو کیسے پتہ چلے؟ ہمارے ایک دوست کی شادی تھی، کہنے لگا بیوی 80 جوڑے لے کے آئی ہے ماں باپ کے یہاں سے، 40 یا کتنے جوڑے تو میں نے دیے ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ پہنے گی کب. میں نے کہا بے فکر رہو، یہاں صبح ایک جوڑا ہوگا، دوپہر کو دوسرا ہوگا، شام کو تیسرا ہوگا، تو یوں یومیہ جب 4 چلیں گے نا یہ کم پڑ جائیں گے. اچھا میں تو طالب علم ہوں، میں تو 3 دن میں 1 جوڑا استعمال کرتا تھا اور ہفتے میں 2 جوڑے. اب بیگم میری ایسی آ گئی جو ماشاءاللہ 80 جوڑے تو ماں باپ کے یہاں سے لائی، 40 مجھ سے ان لوگوں نے لے لیے. اتنے جوڑے. میں زیادہ جوڑوں کا مخالف نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک امام بخاری ہے جس کے پاس پہننے کے لیے 1 جوڑا نہیں. محنت کتنی کی. آج رئیس المحدثین کا لقب انہیں دیا گیا، فخر المحدثین کا اعزاز ان کو حاصل ہے. 23 سال عمر تھی. کتنی؟ 23. بخاری شریف لکھنی شروع کر دی تھی 23 سال کی عمر میں. اور اس دن میں کسی کتاب میں پڑھا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ 10 سال کی عمر میں شرح جامی پڑھ رہے تھے، 15 سال کی عمر میں پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے. کیا کمالات سر انجام دیے، سبحان اللہ. اللہ نے آگے اولادیں کیسی دی ہیں خود سوچو. کل عمر حضرت کی 59 سال تھی. 59 سال کے اندر دنیا میں ہلچل مچا دی. آج اس کے کارناموں پہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور شاہ ولی اللہ کا نام آنے کے بعد رحمہ اللہ کہنے پہ لوگ جھوم جاتے ہیں. ادھر سے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو ادھر کارنامے دیکھو. امام شافعی رحمہ اللہ لکھنے کے لیے کاغذ قلم نہیں، ہڈیاں، چمڑے، کاغذ، درختوں کے پتے، ان بہت ساری چیزوں سے تھیلا بھرا ہوتا تھا. اور جو حدیث کوئی فقی مسئلہ لکھ رہے تھے، حضرت ایک بڑا مٹکا لیا ہوا تھا، مٹکا بھرا ہوا تھا ہڈیوں سے، چمڑے سے. یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس کاغذ قلم نہیں ہے، جب میرا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے گا میں یہ ساری دین کی باتیں اس پہ منتقل کر دوں گا، اس وقت تک یہی کچھ کر سکتا ہوں. یہ وقت کا بعد میں امام بنا، اس کے ماننے والے لاکھوں میں لوگ موجود ہیں بلکہ کروڑوں میں موجود ہیں. یہ امام شافعی ہیں جن کے پاس کسی زمانے میں لکھنے کے لیے کاغذ قلم نہیں تھا. امام مالک رحمہ اللہ تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اپنے گھر کی لکڑیاں نکال نکال کے فروخت کرتے تھے. تعلیم سے فارغ ہوئے، مکان پورا بک چکا تھا. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. پانی کے اندر روٹی بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں، سالن کا نام و نشان نہیں. 2 مہینے کی روٹیاں پکی ہوئی، ایک ہی دفعہ روٹیاں پکا لی، 2 مہینے تک کھاتے رہے. یہاں تو رات کی روٹی صبح کھاتے ہوئے منہ بنا رہے ہوتے ہیں. میں اپنی طالب علمی کا زمانہ بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں جامعہ فاروقیہ میں ہم پڑھتے تھے، وہاں ناشتہ نہیں ملتا تھا. طالب علم ناشتہ اپنا خود کرتا تھا، 2 ٹائم کھانا ملتا تھا. شام کے وقت میں روٹیاں یقین کرو جو ڈبے میں ڈالی جاتی تھی، کچرے کے ڈبے میں. بہت سارے طلباء صبح ان کچرے کے ڈبوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی روٹی اگر نرم مل جائے اس کو چپکے سے نکال کر کچھ کھا لیا. اور ایک بڑی تعداد میں ایسے طلباء کی جانتا ہوں
جو بغیر ناشتے کے کلاس میں جاتے تھے، اور ایک بڑی تعداد ایسے طلبہ کی تھی جو جمعرات کو جا کر محنت مزدوری کرتے تھے، سیمنٹ اٹھاتے تھے، بلاک اٹھاتے تھے، ایک دن کی دہاڑی لے کے پورا ہفتہ اس کو چلاتے تھے۔ اور آج آپ جتنے چاہو اللہ پاک آپ کو نعمتیں دے رہے ہیں۔ یہاں میں گلشن اقبال میں پہلے رہتا تھا، ایک طالب علم جامعہ فاروقیہ میں پڑھتا تھا، وہ اپنے ایک رشتہ دار کو ملنے یہاں آتا تھا، اور اس زمانے میں 1 روپے سے بھی کم کرایہ تھا۔ وہ 1 روپیہ کرایہ نہیں ہوتا تھا، وہ وہاں سے پیدل یہاں آتا، پھر یہاں سے پیدل واپس جامعہ میں جاتا۔ وسائل نہیں تھے، محنت کتنی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ داخلے کے لیے تشریف لے گئے۔ دیوبند والوں نے کہا داخلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، جن لوگوں نے بچے لینے تھے لے لیے، اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کھانے کا انتظام میں خود کر لوں گا، مجھے درسگاہ میں بیٹھنے دو۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد چوکیدار سے پوچھ کے باہر چلے جاتے، جو ریڑیاں کھڑی ہوتی تھیں جگہ جگہ، اور خربوزے اور تربوز اور یہ جو چھلکے پڑے ہوتے تھے، وہ چھلکے اٹھا کر دھوتے، پھر ان کو کھا لیتے۔ 1 سال اس طرح گزار دیا، مگر سبق میں غیر حاضری کوئی نہیں کی۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، سو آئیے آج ہم اس محفل میں اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنی ہے۔ جبکہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، وہ آج غربت کا زمانہ ہے، اتنی آسانیاں اب بھی نہیں ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے دور میں جب میں طالب علم تھا تو ہم 12 آنے میں ناشتہ کرتے تھے۔ جب میں طالب علم تھا ہم نے خود 12 آنے میں 80 پیسے میں ناشتہ کیا ہے۔ 4 آنے ریل گاڑی کا ٹکٹ دے کر کینٹ اسٹیشن جاتے تھے، 8 آنے کی وہاں پر جب وہ کھاتے تھے چھولے مولے، 4 آنے میں پھر واپس پہنچ جاتے تھے۔ 1 روپیہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آج آپ اندازہ لگائیں 1 روپیہ تو مارکیٹ سے غائب ہی ہو گیا ہے۔ 10 پیسے کے 20 بسکٹ ملتے تھے، میں نے خود خریدے۔ 10 پیسے کے کتنے؟ 20 بسکٹ، ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور اب اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے حال پہ، مہنگائی کہاں جا رہی ہے۔ آپ کو پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں بکرے کا گوشت کس طرح ملتا ہے، اللہ کھلا رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم مارکیٹ میں ٹماٹر کس طرح ملتے ہیں، پیاز کس طرح ملتا ہے، دال کس طرح ملتی ہے، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، فلاں چیز، دودھ، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ دے رہا ہے۔ مدرسے والے الگ خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ الگ خدمت کر رہے ہیں۔ سو یہ ساری خدمتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ آپ راسب آ جاؤ، تاکہ آپ مقبول میں پاس ہو جاؤ، تاکہ آپ جید میں آؤ۔ راسب، مقبول، جید، تینوں مترادف الفاظ ہیں، 19-20 کا فرق ہے۔ استاد بھی انسان ہے، غلطی سے کبھی 35 کے بجائے 40 لگ گئے، مقبول میں آ گیا۔ کبھی غلطی سے 40 کے بجائے 50 لگ گئے تو طالب علم جید میں آ گیا، ورنہ راسب، مقبول اور جید میں کوئی فرق نہیں۔ سو اپنے اندر غیرت پیدا کیجیے، ہمت پیدا کیجیے، اچھی صفات کے لیے کوششیں شروع کر دیجیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، کاغذ لیں، قلم لیں، الگ سے بیٹھ جاؤ، الگ سے بیٹھ جاؤ۔ بھائی کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، مجھے آج وہ نکالنی ہے۔ یہ ہماری فطرت بنی ہوئی ہے، عادت۔ دوسرے کے اندر کیڑے ہر بندہ نکالتا ہے، اوے تو نے یہ غلط کیا، یہ غلط کہا، یہ غلط کام کیا، فلاں کیا نہ۔ آج ہم اپنی غلطیاں خود نکالیں، میرے اندر کیا کمزوری ہے۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنی آسان ہے، میں عرض کر رہا ہوں اپنی غلطیاں خود نکالو۔ تعریف سے ترقی نہیں ہوتی، تنقید سے ترقی ہوتی ہے۔
جو آپ کی خامیاں نکال رہا ہے نا استاد، شاگرد، ساتھی، یا تیرے اندر یہ خامی ہے، یہ وہ آپ کا محسن ہے. سو آئیے ہم آج اپنے محسن خود بن جاتے ہیں. میرے اندر کیا خامی ہے؟ حال ہی میں امتحان ہوا ہے، نتیجہ بھی آ گیا ہوگا. بس اس نے آپ کو شیشے کی طرح آپ کے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے کہ دیکھو آپ کہاں کھڑے ہو. آپ کے لکھنے میں وہ امتحان معاون بن گیا. اچھا میری رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، لکھو. ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں آپ کی رائٹنگ ٹھیک نہیں، گویا آپ کا ایک بازو نہیں ہے. بغیر بازو کے کیسا لگے گا آدمی بغیر بازو کے؟ رائٹنگ ٹھیک نہیں، گویا ایک بازو نہیں ہے. لکھو بھائی میری رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، میری تلاوت صحیح نہیں ہے. لکھو میری صرف نو اچھی نہیں ہے، مجھے انگریزی اچھی نہیں آتی، مجھے ریاضی صحیح نہیں آ رہی، مجھے جو کمزوریاں ہیں 1 2 3. میں نماز میں سست ہوں. ایک جملہ ڈال دوں معذرت کے ساتھ، یہ جو نمازیں یہاں دڑا دڑ شروع ہیں نا، تو میں اساتذہ سے کہوں گا کہ ایک پیپر لکھو اور والدین کو بھیجو. اوپر لکھو حلفیہ بیان، کیا آپ کا بیٹا جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے؟ پھر جواب دیکھنا کیا ہوگا. یہ سب سجدے یہاں ہیں استادوں کے خوف سے، چلو شکر ہے کچھ تو ہو رہا ہے. لیکن نمازی وہ ہے جو تنہائی میں گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی منع نہیں کر رہا، جب بھی نمازی ہے. یہ نماز اللہ کے لیے، یہ بندہ نمازی ہے. اور اگر ادھر تو تہجد بھی چل رہے ہیں اور گھر میں جا کر کچھ بھی نہیں، یہ ڈرامہ باز ہے. یہ یہاں استادوں کے خوف، اس کی نماز سے انقلاب کیا، اس کی دعائیں کیسے مؤثر ہوں گی؟ دیکھو بھائی میں نماز میں، اس کا مطلب ہے میں نماز میں سست ہوں. میری جماعت رہ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے میں وہاں سست ہوں. ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادھر تو میں نے بڑی ادب سے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بستہ اٹھائے ہوئے گھر کے پھینکا ادھر لگا. گھر میں تو کوئی استاد نہیں دیکھ رہا نا. اس کا معنی یہ ہے کہ طالب علم ہے بے ادب، وہ ڈنڈے کے زور سے ادب والا بنا ہوا تھا. یہ بندہ بننے والا نہیں. سو ہم اپنی کمزوریاں دیکھ کر ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے آج سے یہ عزم کر لیا. میں ایک مدرسے میں گیا، وہاں ایک لڑکا فیل ہو گیا. انہوں نے کہا یہ فیل ہو گیا. میں نے کہا اگر اس نے غیرت دکھائی نا، انشاءاللہ آئندہ امتحان میں یہ پوزیشن ہولڈر ہوگا. آپ حیران ہوں گے، یہ میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. دوسرے امتحان میں انہوں نے مجھے پھر بلایا، سب سے پہلے اس لڑکے کو کھڑا کیا کہ اس نے پوزیشن لی ہے، غالباً دوسری یا تیسری پوزیشن تھی، کہا اس کو انعام دی. فیل ہونے والا لڑکا، پوزیشن، صلاحیتیں سب میں ہیں. دماغ ایک ربڑ کی طرح ہے، کھینچو ربڑ بڑی ہو جاتی ہے، دماغ پہ لوڈ ڈالو گے بڑا ہو جائے گا، نہیں ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمت کرو گے، محنت کرو گے، یہ سب کچھ یاد کرے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں کرے گا. روز کا سبق روز آنا، آج اور ابھی، کل اور کبھی والی بات. آج کا سبق آج چاہیے، سونے سے پہلے چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے یہ عزم کر لیا، انشاءاللہ آنے والے نتائج بہت مختلف ہوں گے. آج جو مقبول ہیں انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو ممتاز کی صف میں دیکھیں گے. نیت تو کرے آدمی، مجھے بننا کیا. ہم نے بس بالکل وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، مزاحیہ بہت تھا، کہنے لگا 0 ہمارا حق ہے، کوئی چھین کر تو دکھائے. تو اگر آپ نے 0 ہی کو اپنے لیے مقدر کیا ہوا تو کوئی چھین نہیں سکتا، یہ آپ کو مل کر رہے گا. اگر آپ نے ہمت کر رکھی ہے کہ آگے بڑھنا ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی آپ کا حق ہے، کوئی روک کر تو دکھائے. جو طالب علم آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں یہیں آپ کی کلاس میں، وہ اول آئیں، کیا ان کو الگ استاد مہیا کیے ہوئے؟ کیا کلاس میں ان کے لیے الگ انتظامات ہیں؟ ان کو الگ کھانا دیا جاتا ہے؟ ان کو الگ رہائش دی جاتی ہے؟ نہیں، انہی استادوں نے آپ کو بھی پڑھایا، اس کو بھی. اس نے الگ سے محنت کی، پوزیشن پہ آ گیا. آپ نے غفلت کی،
آج آپ جید میں ہو، کل اور نیچے آ جاؤ گے، اور جرت کرو گے انشاءاللہ آج آپ مقبول میں ہیں، کل اللہ آپ کو ممتاز لے کے آئے گا۔ یہاں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جو ہمت کرے گا وہ الیس للانسان الا ما سعی من جد وجد، جو ہمت کرے گا آگے بڑھ جائے۔ کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ میں آگے پیچھے آؤں یا نہ آؤں، آنے والے امتحان کے نتائج میں انشاءاللہ حضرت مجھے بتائیے، میں ضرور حاضر ہوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ پرانے نتیجے میں اور اس نتیجے میں فرق کیا آیا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ خوش نصیب ہو، ایک الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک کے ممتاز ادارے میں ہو۔ آپ اس کی عمارتیں اور جگہ چھوٹی سی نہ دیکھو، بندہ صفات سے قیمتی ہوتا ہے۔ آج بڑے بڑے جامعات میں پڑھنے والے لوگ چاہتے ہیں یہاں داخلہ مل جائے۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ جامعہ فاروقیہ میں ایک مرتبہ تشریف لائے، ارشاد فرمایا، عزیز بچوں، اگر آپ نے کی محنت، اپنے اندر پیدا کیا کمال، تو اللہ کی قسم دارالعلوم دیوبند آپ کا محتاج ہے، اور اگر آپ نے محنت کوئی نہیں کی تو چھوٹے سے مدرسے میں بھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے ادارے کو اللہ نے بہت عزت دی ہے۔ آپ ان بچوں سے پوچھئے، آپ سے زیادہ جو یہاں سے واپس چلے گئے داخلے نہیں ملے۔ آپ نے داخلہ لے کر محنت نہیں کر رہے ہو، ان بچوں کا کہیں حق تو نہیں مارا جا رہا جو پاس ہو گئے تھے مگر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو داخلہ نہیں ملا۔ آپ ان کی جگہ قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، نہیں میں پڑھوں گا تو نہیں لیکن رہوں گا یہیں۔ وہ بچہ قابل باہر رہ گیا، ہم راسب لوگ اندر آ گئے۔ مجھے کبھی کبھی اس بات پہ بڑا رونا آتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ نہ اہل لوگ درسگاہوں میں آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور کام والے بچے باہر رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ادارے کے بہت بڑی مقدار میں طلباء کو داخلے نہیں ملے، جگہ نہیں ہے، اور جن کو جگہ دی وہ راسب مقبول جید کیوں؟ سو یہ کمزوری ہمیں دور کرنی ہے تاکہ ہمارے والدین کی بھی حوصلہ افزائی ہو، ہم نے اچھے ادارے کا انتخاب کیا، اور ان بچوں کے بھی دل آزاری نہ ہو جن کو داخلہ نہیں ملے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں انتظامیہ کا اور یہ اب ہمارا اپنا ادارہ ہے کہ میں خود بھی یہاں کا طالب علم رہ چکا ہوں اور میرے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں نصیب فرمائے، ان کے مسائل کو اللہ حل فرمائے، وسائل کا انتظام فرمائے۔ جو اساتذہ اکرام شب و روز یہاں محنت فرما رہے ہیں، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ دعا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔